جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اردو کی ایک مشہور شعری صنف جو ہے ریختی، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دوستو، ریختی کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے اپنی مشہور کتاب اصناف ادب میں لکھا ہے کہ ریختی وہ صنف شعر ہے جس میں عورتوں کی گفتگو، ان کے جذبات اور ان کے معاملات حسن و عشق وغیرہ کو ان کی زبان میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ صنف شعراء اردو کے غیر معتدل اور غیر صحت مندانہ رجحانات کی آئینہ دار ہے۔ دوستو، ریختی جو ہے وہ غزل کی ہی حیت میں لکھی جاتی ہے، مگر اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ، اس کی زبان و بیان میں اس حد تک غزل سے اختلاف ہے کہ اس کو ہم غزل کا متضاد کہہ سکتے ہیں اس کے انداز بیان کے لحاظ سے۔ تو غزل میں اختصار اور رمز و کنایے کا سہارا لیا جاتا ہے، بات اشاروں میں کی جاتی ہے، مگر ریختی میں جو ہے وہ ہر بات کو بالکل واضح اور مفصل اور تفصیلاً جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ کسی قسم کی شرم و حیا کو جو ہے سامنے نہیں رکھا جاتا۔ ریختی کی جو اہم خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس ریختی میں جو ہے عشق کا جو جسمانی پہلو ہے وہ بڑا نمایاں ہے، اور اس میں پست قسم کے جنسی غیر اخلاقی حرکات کی تفصیلات کا ذکر ہوتا ہے، جو بعض مرتبہ پڑھنے والے کے لیے ہیجان انگیزی کا بھی باعث بنتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض ناقدین ادب نے ریختی کو فحش صنف سخن بھی قرار دیا ہے۔ دوستو، اس ریختی کے بانی جو ہیں وہ سید میرا ہاشمی کو جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے کہ ہندی جو شاعری ہے اس میں یہ روایت ہے کہ عشق کا اظہار جو ہے وہ عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جبکہ اردو شاعری میں مرد جو ہے وہ عاشق ہوتا ہے اور وہ اپنی محبوبہ یعنی عورت سے، ہندی شاعری میں عورت کی طرف سے مرد کے لیے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ اردو شاعری میں جو ہے مرد جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، لیکن ریختی میں بھی عورت جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار مرد کے لیے کرتی ہے۔ لکھنوی شعراء کی وجہ سے ہی ریختی میں جو ہے لذت پرستی اور فحاشی کا عنصر جو ہے وہ شامل ہوا ہے۔ مشہور شعراء میں جان صاحب، جرت، ہمدم، عیاش، نازنین، اوباش اور بیگم کے نام نمایاں ہیں۔ ایک شعر سماعت کیجیے: کہاں تھی رات کو چندو، نہ اس گھر میں نہ اس گھر میں، تیرا عاشق تجھے دونوں جگہ جا کر پکار آیا۔ شکریہ۔